بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم میں اللہ کہتے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اور اس کا ترجمہ ہے، اور اس نے تمہیں وہ ہر چیز عطا فرما دی جو تم نے اسے مانگی، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم پورا شمار نہ کر سکو۔ بے شک انسان بڑا ہی ظالم اور بڑا ہی ناشکر گزار ہے۔ اب اس ایپیسوڈ میں ہم نے صرف ایک سوال کا جواب ڈھونڈنا ہے۔ اگر اللہ ہمیں امتحان کے دوران اور کبھی کبھی امتحان سے پہلے بھی تسلی دینے کی پوری کوشش کرتا ہے، تو پھر ہم میں سے زیادہ تر لوگ ڈپریشن کا شکار کیوں ہیں؟ جو تسلی اللہ ہمیں بار بار دینے کی کوشش کرتا ہے، اس سے ہمیں ہمت کیوں نہیں ملتی؟ اس سے ہمارا ایمان مزید مضبوط کیوں نہیں ہوتا؟ ایسا کیوں ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر مسلمان شیطان کے راستے پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں؟ اور اس سوال کا ایک بہت آسان سا جواب ہے جو اللہ ہمیں اس آیت میں دے رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان ناشکرا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم جب اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے لیے برے وقت، آزمائش، امتحان، یہ تمام چیزیں ہمیں بہت اچھے طریقے سے یاد ہیں۔ ہمیں بلکہ وہ تمام موقع یاد ہے جب ہم بہت زیادہ روئے تھے، بہت پریشان ہوئے تھے۔ ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ کون سے انسان نے ہمیں تکلیف دی تھی، اس نے کس وقت پہ ہمیں تکلیف دی تھی، اور اس نے ہمیں کون سی بات کہہ کے تکلیف پہنچائی تھی۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے اچھے وقت یاد ہی نہیں آتے۔ مثلاً اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر کے لیے سوچیں اور مجھے اپنی زندگی کے 5 موقع بتائیں جب آپ بہت زیادہ غمگین، بہت زیادہ پریشان تھے۔ آپ میں سے ہر انسان 1-2 منٹ کے بعد مجھے وہ 5 موقع بہت آسانی سے بتا دیں گے۔ بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ یہ کہیں کہ نہیں 5 نہیں، ہم آپ کو 10 بتا سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ مجھے بتائیں کہ ان موقعوں میں آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا، تو آپ کو ہر چیز بہت کلیئرلی یاد ہوگی۔ آپ کو یاد ہوگا کس نے کیا کہا، کب کہا، آپ کے دل پہ کیا گزر رہی تھی، ہر چیز آپ کو واضح ہوگا۔ اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ 1-2 منٹ میں مجھے بس جلدی جلدی بتا دے کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا تھا، آپ 1-2 منٹ نہیں لیں گے، آپ 20-25 منٹ لیں گے، کیونکہ آپ کو ہر بات، ہر چیز یاد ہے۔ لیکن ساتھ ہی اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اپنی زندگی کے 5 موقع مجھے ایسے بتا دے جس میں آپ بہت خوش تھے، وہ آپ کی زندگی کے بہترین موقع تھے، آپ کو صرف 2-3 منٹ نہیں، آپ کو کافی وقت لگے گا 5 موقعوں کے بارے میں بتانا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں میرے پاس 5 موقع ہیں ہی نہیں، میرے پاس صرف 1 یا 2 موقع ہیں۔ اور پھر اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ مجھے سمجھا دیں کہ ان موقعوں میں کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ، آپ اتنے خوش کیوں تھے، تو آپ 2-3 منٹ میں مجھے ہر چیز سمجھا دیں گے۔ کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ کلیئر نہیں ہے کہ کیا ہوا تھا، کس وقت پہ ہوا تھا، کس نے کیا بات کی تھی۔ آپ کو صرف یہ تھوڑا سا یاد ہے کہ آپ بہت خوش تھے۔ لیکن جو سچ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں 5-10 نہیں، ہماری زندگی میں بہت سے موقع آئے ہیں جب ہم خوش تھے، جب ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، جب ہمارا دل مطمئن تھا۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو آج ایک بھی انسان زندہ نہ ہوتا، کیونکہ زندگی کی مشکلات اتنی زیادہ ہیں کہ اللہ ہمیں بار بار خوشی کے بھی موقع دیتے ہیں، سکون بھی ساتھ ساتھ دے رہا ہوتا ہے۔ بہت سے موقع تھے جب ہم خوش تھے، بہت سے موقع تھے جب ہم مسکرا رہے تھے، جب ہم نے خاموشی سے اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ اللہ آپ نے ہمیں آنکھیں دیا دیکھنے کے لیے، کان دیے ہیں سننے کے لیے، ایک جسم دیا ہے، صحت دیا جس سے ہم بھاگ دوڑ سکتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ ہمیں اس آیت میں سمجھا رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں کہ اگر ہم ان کو گننے کی بھی کوشش کریں تو ہم گن نہیں سکتے۔ تو جہاں پر ہمارے لیے 5 موقع بھی خوشی کے ڈھونڈنا بہت مشکل ہے، اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں 5 نہیں، 10 نہیں، بہت سے موقع دیے ہیں خوشی کے۔ اور اسی لیے اس آیت میں اللہ ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو بھی ہم نے اللہ سے مانگا ہے اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے ہمیں عقل دی جس سے ہم سوچ سکتے ہیں، ایک خوبصورت روح دیا جو ہمیں سیدھا راستہ دکھا سکتا ہے، ایک خوبصورت قرآن دیا جو ہمیں ہمت دیتا ہے جب ہم بہت زیادہ غمگین ہو جاتے ہیں، اور ہمیں بے تحاشا اچھے دوست ہیں جو ہماری مدد کرتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں دنیاوی چیزوں سے بہت بہتر ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں اتنے زیادہ خوشی کے موقع دیا تو ہم ان کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ ہمارے ذہن میں صرف برے وقت کیوں آتے ہیں؟
کیونکہ کبھی کبھی ہمیں مظلوم بننا بہت اچھا لگتا ہے۔ جب ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کتنی مشکلات آئی، ہمارے ساتھ کتنا ظلم ہوا، تو لوگ ہمیں مزید پیار دیتے ہیں، مزید توجہ دیتے ہیں، اور ہمیں یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ اللہ ہمیں اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ انسان بہت ناشکرا ہے۔ تو اسی لیے یاد رکھیں، جب آپ بہت شکر گزار ہوں گے تو اس کے دو فائدے ہیں۔ پہلی تو یہ بات ہے کہ اللہ آپ کو مزید نعمتیں عطا فرمائے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ شکر گزار ہونے سے آپ کی صحت مزید اچھی ہو جائے گی۔ جب آپ بار بار اپنی زندگی کے برے وقت کے بارے میں سوچیں گے تو آپ کے اندر پازیٹیوٹی ختم ہو جائے گی۔ آہستہ آہستہ آپ کے اندر لڑنے کی صلاحیت بھی ختم ہو جائے گی اور دل کمزور پڑ جائے گا، اور جب دل کمزور ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے جسم کا ہر حصہ کمزور پڑ جاتا ہے، اور وہی وقت ہے جب انسان بہت زیادہ بیمار رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جب دل میں پازیٹیوٹی ہو، جذبہ ہو، اللہ کی محبت ہو، ایمان ہو، پھر دل کے ساتھ ساتھ جسم کا ہر حصہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور اس وقت انسان ہر مشکل کا سامنا کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ بار بار برے وقتوں کے بارے میں سوچنا شروع ہو گئے ہیں، تو اپنے آپ کو روکیں، ذکر کریں، اور جان بوجھ کے ان موقعوں کے بارے میں سوچیں جب آپ بہت زیادہ خوش تھے، تاکہ آپ کے اندر پازیٹیوٹی آئے، طاقت آئے، ہمت آئے، اور آپ پھر اپنے ہر مشکل کا سامنا کر سکیں۔ السلام علیکم۔